اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ ماہر خاندانی معالج پروگرام صحت اور حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو طبی طریقہ علاج، جس کو یونانی طریقہ علاج یا اس کو آیورویدک طریقہ علاج یا عرف عام میں ہم جڑی بوٹی طریقہ علاج سے سب لوگ بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ وہ طریقہ علاج ہے کہ دنیا کے قدیم ترین علاجوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جڑی بوٹیاں انسان کی صحت تندرستی کے لیے پیدا کی ہیں، جب انسان ان کو استعمال کر کے تندرستی حاصل کرتا ہے تو انسان کا عقیدہ اور پختہ ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے، صحت دینے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ ہمیں اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو لائف سٹائل ہے، جو آج کل ہم نے اپنایا ہوا ہے، اس میں تبدیلی لائیں۔ جب ہمارا لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا تو ہماری صحت میں بھی بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ اگر آپ 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بزرگوں کی صحت ہم سے بہت ہی بہتر ہوا کرتی تھی، اور ان کے مسائل بھی بہت کم تھے۔ اس لیے کہ ان کی خوراک، ان کا رہن سہن بہت ہی مختلف تھا جو آج کل ہمارا ہے۔ غذا جو استعمال کرتے تھے وہ غذا قدرتی اور خالص ہوا کرتی تھی۔ آج کل جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ سب کیمیکل کی آمیزش اس میں ہوتی ہے۔ جو ہم گندم استعمال کر رہے ہیں اس پہ بھی مصنوعی کھاد استعمال کی جاتی ہے، اور جو پیسٹیسائیڈ فصل کو کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں، وہ بھی اس کے اثرات بھی ہماری خوراک میں، ہماری سبزیوں میں، ہمارے فروٹس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بہت زیادہ ہماری صحت میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی صحت کو ترجیح دیں، اور ہمارے جو زرعی ماہرین ہیں اب اس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ جو ہمیں خوراک ملے وہ آرگینک خوراک ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار ایسی پودے، ایسی جڑی بوٹیاں عطا کی ہیں کہ اگر ہم اس کو بطور پیسٹیسائیڈ استعمال کریں تو وہ ہماری جو کیڑے مکوڑے جو ہماری خوراک کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو قدرتی ذرائع سے وہ اس سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے اسی طرح کیا جاتا تھا، اگر اور زیادہ اس میں تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے، تو اس سے بھی بہتر جو پیسٹیسائیڈ جو ہے وہ ادویات ہربل بن سکتی ہیں، جس کے فوائد بہت ہی بہتر ہوں گے اور وہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اور جو ہم قدرتی کھاد کا جب ہم استعمال کرتے ہیں، گوبر سے ہو، پتوں سے ہو،
مختلف ذرائع سے جو قدرتی کھاد جب ہم اس کو دیتے ہیں سبزیوں کو، ہم اپنے کھیت میں، اور جب وہاں جو پیداوار ہوگی اس کا ذائقہ بھی بہتر ہوگا، اس کے فوائد بھی بہتر ہوں گے، اور وہ ہماری صحت کے لیے بھی بہتر ہوگی۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ آج کل نہ تو سبزیوں کا کوئی ذائقہ ہے، نہ فروٹس کا وہ ذائقہ رہا ہے، نہ وہ خوشبو رہی ہے۔ ان سب کی وجوہات یہی ہیں، جب ہم نے قدرتی چیزوں کو استعمال جو ہے وہ کم کر دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے، تو یہ پرابلمس تو پھر ہوں گی۔ جو ہم غذا کھاتے ہیں اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ غذا ہمارے جسم میں ہمیں تقویت پہنچائے، ہمیں انرجی ملے، اور ہمارے جسم کو جب انرجی ملے گی، ہمارا صحت جو ہے صحت مند ہوگا، ہمارا جسم صحت مند ہوگا، اور ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں گے۔ وہ تبھی ممکن ہے کہ ہمارے ایسی غذا، مقوی غذا ہمیں ملے تاکہ ہماری صحت بھی بہتر ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بزرگوں کی خوراک ہوا کرتی تھی، اور موسم کی تبدیلی جب ہوا کرتی تھی، تو وہ ایسی چیزوں کا استعمال کرنے کی تاکید کرتے تھے تاکہ جب گرمی کی شدت زیادہ ہو تو آپ کی صحت پر گرمی کے اثرات نہ ہوں، اور آپ کا بلڈ جو ہے وہ پیوریفائی رہے، اور اس کے لیے مختلف کڑوی چیزوں کا استعمال کرایا جاتا تھا، اور ایسے موسم میں جو ہے ایسی لیگزیٹو چیزیں دی جاتی تھیں کہ پیٹ جو ہے صاف ہو جائے، اور جو پیٹ جب صاف ہو جاتا ہے اندر سے ساری ٹاکسین جو ہے اس کا اخراج ہو جاتا ہے، جس سے ہمارے جسم میں جو فیٹس وغیرہ ڈپازٹ ہوتی ہیں اس میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، اور ہماری جو گرمی کا سیزن ہوتا تھا وہ بالکل صحیح گزر جاتا تھا، نہ کوئی جسم پہ پھنسی نکلتی، کوئی دانہ نکلتا، نہ کوئی خارش ہوتی۔ یہ طریقے ہمارے بزرگوں کے اور ہمارا روایتی طریقے یہی تھے۔ لیکن اب آپ سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو اپناتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ایسے ہمیں نظر آتے، اور اگر ہم سال میں 2-3 دفعہ اگر ہم ایسا ہلکی لیگزیٹو کوئی چیز لے لیں، بہت زیادہ جلا باور چیز نہ بھی ہو، جس سے ہمارا پیٹ صاف ہو جائے، قبض نہ ہو، تو ہماری صحت میں بہت بہتری ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس کی طرف توجہ دینی ہے، اور قبض نہیں ہو جائیں دینی، کانسٹیپیشن نہیں ہو جائیں دینی۔ اجابت جو ہے ہر روز آسانی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کی صحت میں مشکلات بہت کم ہو سکتی ہیں۔ بیسک چیزوں کو جب ہم اپناتے ہیں، اور جو ہمارے بزرگوں کے صحت کے اصول ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، تو یقینی ہماری صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ اب ہماری لائنز جو ہیں اوپن ہو چکی ہیں، اور سکرین پہ جو
نمبر آ رہا ہے، اگر آپ ہم سے کسی بھی مرض کے بارے میں یا آپ کی جو موجودہ سمٹم ہیں اس کے بارے میں یا ڈائٹ پلان کے بارے میں کہ آپ کے لیے کون سی غذا بہتر رہے گی، آپ کی جو موجودہ بیماری کی سمٹم ہے اس میں کس چیز سے پرہیز کرنا ہے آپ ہمیں، اور کون سی جڑی بوٹیاں آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں، اس سلسلے میں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اس نمبر پہ جو اسکرین پہ دیا ہوا ہے اس پہ لائیو کال کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے دیرینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر مشورہ دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حکیم صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ آپ کون صاحبہ بول رہی ہیں، کدھر سے؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں، ساجدہ۔ حکیم صاحب میں نے آپ سے پوچھا، میری عمر جو ہے نا 42 ہے جی جی، اور مجھے بچپن میں یعنی کہ ٹین ایج میں کبھی چہرے پہ دانے نہیں تھے آئے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اتنے چہرے پہ دانے ایک تو آ جاتے ہیں اور ایک مجھے قبض بہت زیادہ رہتی ہے۔ دیکھیں، میں اسی کی طرف آپ کو توجہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا جو سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے کہ آپ قبض جو ہے، انسان اگر جس انسان کو قبض نہیں ہوتی وہ بہت سے مسائل سے بچا رہتا ہے۔ قبض کی وجوہات کو تلاش کرنا چاہیے کہ کیوں قبض ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہماری غذا میں کیا کوتاہی ہے، کیا ہم غذا میں کیا کھا رہے ہیں۔ اگر ہماری خوراک میں فائبر انٹیک بہتر ہو تو یقینی طور پر آپ کو قبض کی شکایت جو ہے مستقل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، دعائی سے قبض کشائی کر لینی، بے شمار اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیاں ایسی پیدا کی ہیں جو اس سچویشن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں، لیکن عارضی طور پر تو ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ساری عمر تو دوائی نہیں کھائی جاتی نا۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے غذا میں تبدیلی لائیں اور غذا میں ایسے فائبر، سبز پتوں والی غذا یا ہم ایسی دالوں کا استعمال کریں جو دھلی ہوئی نہ ہوں، چھلکے سمیت ہوں۔ دیکھیں، چھلکا جو ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے، ہم ہر وہ چیز پسند کرتے ہیں جو ہمیں دیکھنے میں بہتر نظر آئے، فوائد کی طرف ہم نہیں جاتے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو ہم چاول کھاتے ہیں وہ بھی ہم چاہتے ہیں پر وائٹ ہو، پالش ہوا ہو، ہم براؤن چاول تو کھاتے ہی نہیں۔ دیکھیں، اب جتنی بھی کسی چیز کے اوپر، خوراک کے اوپر جو کیمیکل لگا کر اس کو پالش کیا جائے گا، اس کو اچھا نکھارا جائے گا، تو اس کے جو مصنوعی طریقے جو اپنائے جاتے ہیں وہ کیا ہماری صحت کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح دالوں کا جو ہم استعمال کہتے ہیں کہ دال جو ہے، جو پہلے عمومی طور پر گھروں میں چھلکا سمیت تھی، مونگ کی دال چھلکے والی، جو دوسری دالیں تھیں چھلکے والی استعمال کی جاتی تھیں، لیکن آج ہر کوئی دال جو استعمال کرتا ہے وہ بغیر چھلکے کے، چھلکا اتار کے پھینک دیا جاتا ہے۔ حالانکہ چھلکے کے فوائد جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں، اور اس سے فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آنتوں میں جب وہ چھلکا جو ہے وہ ہمارے فضلہ کو نکالنے کا جو ہے عمل اس کو بہتر کرتا ہے اور ہمیں قبض نہیں ہوتی۔
اس کے علاوہ ہمیں جو ہے اپنی غذا میں ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہے کہ جو ہمیں ہمارے خون کو جو بلڈ ہے اس کو پیوریفائی رکھیں. جبھی قبض آپ کو بہتر ہو جائے گی تو آپ کے جو دانے نکلے ہوئے ہیں اس میں بھی بہتری آئے گی. اب ان دانوں کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ غذا میں تبدیلی لانی ہے. صبح کے ناشتے میں آپ نے تلبینہ ضرور استعمال کریں. تلبینہ ایک ایسی غذا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے، سنت نبوی ہے. اور مولا علی کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا اور بیماری کی وجہ سے جو کمزوری ہوتی اور تاکید کی جاتی جب تک مریض صحت مند مکمل طور پر نہیں ہو جاتا تب تک تلبینہ کا استعمال کرایا جائے. یہاں تک کہ اس کے اتنے فوائد ہیں کہ تندرست آدمی کو بھی ہر عمر کے بچے، بوڑھے اور خواتین سب کے لیے جو ہے تلبینہ ضرور استعمال کرنی چاہیے. اس کے بہت فوائد ہیں. تلبینہ کو آپ نے 2 ٹیبل سپون تلبینہ لینا ہے. پاؤ 1.5 پاؤ بکری کے دودھ میں اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے. جب تھوڑا گاڑھا ہو جائے اس کو اتار کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر وہ آپ جو ہے صبح کے ٹائم 1 باؤل ضرور لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے پرہیز میں جو ہے اپنے گرم چیزیں، انڈا، مچھلی، ڈرائی فروٹ وغیرہ اور سرخ مرچ کو کم سے کم کر دیں. اور کالی مرچ کو آپ استعمال کر سکتی ہیں. اور اس کے لیے اناب دیسی 7 دانے اور 1 چمچ ستیا ناسی وہ لے کر اور اس کو پانی میں ابال کر اور وہ دن میں 2-3 دفعہ لیں. انشاءاللہ تعالی شافی مطلق نے چاہا تو آپ دیکھیں گی کہ بہت جلد آپ کی صحت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. ڈائٹ پلان جو ہے پورا ایک ماہر معالج مریض کی نبض دیکھنے کے بعد پھر آپ کے جو موجودہ جو آپ کی سمٹم ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھ کر آپ کے مزاج کے مطابق ایک ڈائٹ پلان پورا آپ کو ترتیب کر کے دیتا ہے. اور اس کے استعمال سے آپ کی صحت میں بہت ہی بہتری آتی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی بھی آپ کو اور کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی آپ پوچھ سکتی ہیں. دوسرا میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں جو ہماری ہفتہ وار مصروفیت ہوتی ہے اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ سیٹرڈے انشاءاللہ تعالی کل یعنی 12 اپریل کو ہفتے کو انشاءاللہ تعالی ہم 2 بجے سے 6 بجے تک ساؤتھ ہال لنڈن میں ہوں گے. اور جو لنڈن اور گرد و نواح کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. اور 28 اپریل کو منڈے ہوگا برمنگھم ہم ہوں گے 1 بجے سے 3 بجے تک. اور گلاسکو والوں کے لیے خصوصی طور پر پروگرام ترتیب دیا ہے. 3 اور 4 مئی کو پولک شیلڈ گلاسکو میں ہم ہوں گے. جو اسکاٹ لینڈ اور گرد و نواح کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی حکیم صاحب میں دوبارہ سے آئی ہوں کال میں جی کال کرنے کے لیے کہ آپ نے جو وہ ایک تو تربینہ بتایا ہے، ایک تو یہ پلیز بتا دیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور دوسرا جو پانی میں ابالنے کے لیے چیزیں بتائی ہیں وہ کہاں سے ملیں گی، یا تو اگر آپ پوسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں کوئی چیز بھی دیکھیں میں اس لیے آپ کو آسان جو چیزیں ہوتی ہیں کوشش کرتا ہوں وہ آپ کو بتانے کی. اب کوئی چیز آپ کو جب نہیں ملتی ہم آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے حاضر ہیں. آپ جو ہے پروگرام کے بعد جو ہے آپ جو 15-20 منٹ
اسی نمبر پہ دوبارہ بھی ٹیلی فون کر سکتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا۔ تلبینہ جو ہوتا ہے یہ جو کا مرکب ہوتا ہے اور یہ سنت نبوی ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس سے بلڈ پریشر، کولیسٹرول لیول اور معدے میں تیزابیت، کانسٹیپیشن، یہ سب چیزوں کے لیے، موٹاپا، یہ سب چیزوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند قدرتی غذا ہے جو کہ سنت نبوی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اگر بذریعہ ای میل رابطہ قائم کرنا چاہتی ہیں تو اگر گوگل سرچ پہ جائیں تو حکیم شفقت علی شاہ لکھ دیں تو آپ کو معلومات مل جائے گی، اس ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، بذریعہ ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں۔ اور کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساؤتھ لنڈن میں ہوں گے اور 2 بجے سے لے کر 6 بجے تک جو لنڈن اور گرد و نواح کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں۔ ہاں جی، ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری جو قدرتی جو ہمیں چیزیں ہیں اس کا استعمال جو ہم پراپر جو ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں ہمارے نزدیک موجود بھی ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کے فوائد کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ بہت سی ایسی چیزیں اب ہمارے نزدیک ہوتی ہیں، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پودے میں مختلف فوائد رکھے ہوتے ہیں اور اس کے پھول کے خواص مختلف ہوتے ہیں، اس کے بیج کے خواص مختلف ہوتے ہیں، اس کے پتوں کے خواص مشکل ہیں، اس کے تنے کے خواص مختلف ہیں، اس کی جڑ کے خواص مختلف ہوتے ہیں۔ اب ہم نے کس مقصد کے لیے کیا چیز استعمال کرنی ہے اور وہ ہمارے مزاج کے عین مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ کوئی بھی چیز آپ استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالک سے ضرور مشورہ کریں اور کیا آپ کے لیے وہ چیز بہتر ہے۔ دیکھیں ایک کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جناب کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہیلو، میں جاوید بول رہا ہوں۔ کدھر سے جناب؟ سوانزی سے۔ ہاں جی، آپ اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر کے بات کریں۔ جناب ہیلو، جی ہو گیا جی جناب۔ مجھے پارکنسن ہے، اس کے لیے بھی آپ حال بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں پارکنسن جو ہوتا ہے یہ راشا جو ہے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کو میں کوئی 2 چیز بتا دوں تو آپ فوری طور پر، یہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے اور اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ غذا میں آپ نے تبدیلی لانی ہوتی ہے کیونکہ یہ اعصاب جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جو ہمارے حرکی اعصاب ہیں جو ہمیں حرکت کے پر کنٹرول کرتے ہیں، جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ بے ہمارے حرکت کنٹرول میں نہیں ہوتی اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو روکنے کی، وہ رکتے نہیں، خود بخود جو ہے وہ جو ہے ہاتھ یا پاؤں ہلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے نروس سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے مالش جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ مختلف جڑی بوٹیوں کے تیل کی مالش تجویز کی جاتی ہے اور اس مالش کے کرنے سے سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اور وہ فائدہ مند ہے۔ اب دوسری چیز جو ہوتی ہے کھانے کے لیے جو اعصاب کو تقویت دے، اعصابی نصاب
اعصابی نظام کو تقویت دے، وہ سچویشن سمجھنی پڑتی ہے۔ آیا مریض کی اس کے علاوہ کیفیت کیا ہے، بلڈ پریشر ہے نہیں ہے، کیا سچویشن ہے، شوگر تو نہیں ہے، آیا مریض کے لیے مجون فارم میں دوائی بہتر رہے گی، پاؤڈر فارم میں رہے گی، لیکوڈ فارم میں رہے گی، عرق فارم میں رہے گی، کس طرح مریض کو دوائی دی جائے، اور جو بھی طریقہ علاج آپ اپنائے ہوئے اس کو جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں جڑی بوٹیوں کو بھی ضرور اس سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے فائدے کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون سا بول رہے ہیں، کدھر سے؟ میں عامر بول رہا ہوں گلاسکو سے جناب، اور میرا پرابلم ہے کہ میرے منہ میں بہت زیادہ اسپاٹس ہیں اور اس کا کوئی حل بتا دیں مجھے۔ منہ میں کیا ہے؟ اسپاٹس بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، کب سے ہیں؟ اسپاٹس یعنی کتنے عرصے سے ہیں اسپاٹس؟ بہت منہ سے بہت زیادہ ہیں اور ریڈ سے سارے میرے منہ پہ۔ اچھا، منہ کے اندر کے چہرے پر؟ چہرے پہ، ٹھیک ہے۔ اور کتنے عرصے سے ہیں یہ؟ میرے تقریباً ایئر سے اب ہو رہا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ آپ کیا نام ہے، اسکاٹ گلاسکو سے بول رہے ہیں؟ جی، اور میں نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ میں نے آپ سے ایک اپائنٹمنٹ بنانی ہے گلاسکو سے، تو آپ گلاسکو کب آئیں گے؟ ہاں جی، گلاسکو انشاءاللہ تعالی ہم ہوں گے 3 اور 4 مئی کو، سیٹرڈے اور سنڈے، پولک شیلڈ میں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے ضرور اپائنٹمنٹ بنا لیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم بہت سے لوگ جو ملاقات کی خواہش رکھتے تھے اور ان سے ملاقات اسی لیے نہیں ہو سکی کہ ہمارے پاس جو پہلے اپائنٹمنٹ بک ہو چکی تھی اور ان کو ہم ملاقات نہیں ہوئی۔ اس لیے جب آپ پہلے بنا لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ جی، ایسی سچویشن کے لیے دیکھیں کہ اب یہ بھی ریلیٹڈ جو پہلے جو خاتون کا سوال تھا اس سے ملتا جلتا ہے۔ ہم نے اس کے لیے بھی سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ خوراک کے اوپر توجہ دینی، ڈائٹ ہمارے لیے کون سی فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ گاجر کا، فریش آرگینک گاجر کا 1 گلاس جوس لینا ہے، اس میں لوکی کا 1 چمچ لوکی کا جوس، 1 چمچ تلسی کا جوس، 1 چمچ پودینے کا جوس، اور 1 چمچ آملے کا جوس اور 1 چمچ جامن کا جوس ملا کر وہ صبح کے ٹائم لینا ہے۔ اور آفٹرنون جو ہے انار کے فریش جوس میں یہی جوس دوبارہ ڈالنے ہیں، اور یہ صبح اور شام لینا ہے۔ تیسری چیز کہ قبض، کانسٹیپیشن نہیں ہونی چاہیے۔ جب کانسٹیپیشن نہیں ہوگی تو بہت سے مسائل آپ کے جو ہے بہتر رہیں گے، اور آپ کے چہرے یا جسم میں جو دانے نکلے ہوئے ہیں اس میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اب کھانے کے لیے مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، پورا ڈائٹ پلان جو ہے بنا کے دیا جائے گا جو کہ آپ کے مزاج کے عین مطابق۔ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، مجھے آپ کا پرسنل نمبر چاہیے تھا۔ آپ کدھر سے بول رہی ہیں؟ بریڈ فورڈ سے۔ آپ ایسا کریں کہ ہولڈ کریں تو آپ کو رہنمائی مل جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، ہم دیکھیں کہ اب جب ہم ایک اصولی طریقہ علاج اپناتے ہیں کہ اس مرض کی وجوہات کیا ہیں، اس مرض کو کم کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے آ گئی غذا۔ جب ہم نے غذا میں تبدیلی لے آئی، صبح ہم نے تلبینہ کا استعمال ناشتے میں کیا، بکری کے دودھ میں پکا کر، اور 1 چمچ چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر، اور یہ تینوں چیزیں سنت نبوی ہیں۔
اور شہد جو ہے شفاء الناس ہے. بکری کا دودھ جو ہے اس کے فوائد بھی بہت ہی زیادہ ہیں، اور اسی طرح تلبینہ کے بھی. اگر ہم یہ ساری چیزیں، تینوں چیزیں جو کہ سنت نبوی ہیں اور فوائد سے مال ہیں، اور ابتدا ہم سنت نبوی سے کرتے ہیں، تو یقینی طور پر ایک تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہماری صحت میں بھی بہتری آئے گی. دوسرا یہ، جب ہماری غذا بہتر ہوگی، ہماری غذا سے ہمارے جسم میں جو ہے تبدیلی آئے گی، جو ٹاکسین ہے اس کا اخراج ہو جائے گا، اور جو ہماری موجودہ سمٹم ہے اس میں بہتری آئے گی. تیسری چیز، جب ہم ان جڑی بوٹیوں کا استعمال کریں گے تو یقینی طور پر ہمیں وہ فائدہ ہوگا. اس کے لیے آپ نے شاہترہ وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اور شاہترہ اور برگ نیم دونوں چیزیں آپ نے لے کر اس کو پانی میں پکانا ہے. جب اچھی طرح پک جائے، پانی کا کلر چینج ہو جائے، اور اس میں آپ جو ہے 1 چمچ اگر چھوٹی مکھی کا شہد ملائیں، یا آپ اگر ویسے پی لیتے ہیں کہ کچھ لوگ کڑوا جو ہے وہ ان کے لیے پینا مشکل ہوتا ہے، لیکن کرواٹ جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. اور کوشش کیا کریں کہ اگر آپ نیچرل، اگر آپ نے کوئی میٹھا بھی لینا ہے تو نیچرل چیز کا انتخاب کریں، جیسے کھجور ہو گئی، قدرتی مٹھاس، فروٹس میں قدرتی مٹھاس، گڑ ہو گیا قدرتی مٹھاس. ایسی چیزیں جو ہیں قدرتی، جو ہیں نیچرل فارم میں ہیں، وہ اتنا نقصان نہیں دیتی. اگر آپ کو کوئی شوگر وغیرہ نہیں ہے، اگر آپ کو شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، تو پھر اپنے معالج کے مشورے سے آپ اس پر ضرور عمل کریں، اور وہ آپ کو جو ڈائٹ پلان بتاتا ہے اس پہ دیکھیں. اب کوئی بھی بیماری ہو، چاہے شوگر ہو، اب اس کے لیے بھی ڈائٹ پلان بہت ہی ضروری ہوتا ہے. کون کون سی غذا جو ہمیں استعمال کرنی ہے، بہت سی فائدہ مند چیزیں جو ہوتی ہیں ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ہماری بوڑھی بزرگ خواتین جو ہیں وہ سمجھتی تو ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس کا استعمال چھوڑ دیا ہے. جب میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں تو وہ سن کر کہتے ہیں ہم نے سنا تو ہوا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں یہ کہاں سے ملیں گے، یا اس کے فوائد ہمیں بالکل نہیں معلوم. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قدرتی چیزیں جو ہمیں عطا کی ہیں، واقعی اس میں بہت زیادہ شفا ہے. اب دیکھیں، شوگر کے مریضوں کے لیے جو میں اکثر بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اس نے ہمیں موسم کے مطابق جو ہمیں سبزیاں دیں، موسم کے مطابق جو ہمیں جڑی بوٹیاں دیں، موسم کے مطابق جو ہمیں فروٹ دیے، اسی لیے دیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کو اس موسم میں جو ممکنہ مسائل صحت کے ہو سکتے ہیں، اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اس قرآن ارض میں، سبزیوں کی شکل میں، فروٹ کی شکل میں، جڑی بوٹیوں کی شکل میں. کیا ہم موسم کے مطابق
اپنی غذا میں تبدیلی لاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر ہم اپنی غذا میں موسم کے مطابق تبدیلی لے آئیں اور موسم کی سبزیوں کو، فروٹس کو، جڑی بوٹیوں کو استعمال کریں تو ہماری صحت میں بہت بہتری آئے گی۔ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آپ سے پتا کرنا تھا، میری جو لیفٹ سائڈ ہے یہاں پہ ہر وقت مجھے درد رہتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ لیفٹ سائڈ میں کس جگہ پہ؟ پیٹ والی سائڈ جو ہوتی ہے، لیفٹ سائڈ پہ ہر وقت نہیں، درد جو ہے کان اور ناک بند ہے کچھ۔ دیکھیں ایسے تو کوئی اندازہ نہیں ہوتا نا۔ آپ نے اپنے جی پی سے چیک اپ کروایا ہے؟ جی ہاں، وہ کروایا، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ نہیں، کوئی وجہ تو ہوگی نا درد کی، کوئی ڈائگنوز تو ہوا ہوگا نا، بتایا ہوگا کس وجہ سے یہ ہو رہی ہے۔ کچھ نہیں ہے ویسے، کیا کہتے ہیں اس کو، پائل تھی مجھے۔ ہاں جی، پائلز ہے، بواسیر ہے۔ جی ٹھیک ہے، اب دیکھیں تو مجھے ابھی کان کے اندر اتنا درد ہوتا ہے، لگتا ہے کچھ چیز ڈالتی ہوں اندر نہیں جاتی، کان اور ناک دونوں بند ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں اب پائلز ہے، پائلز کا جو ابتدا ہے، اس کی وجوہات جو ہوتی ہیں وہ بواسیر کی جو مسائل ہیں، اس کو جو ہم بہتر کرنے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے۔ نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی مجھے پروگرام میں بات کرنا۔ آپ کی بات ہو رہی ہے، میں حکیم شفقت علی شاہ بول رہا ہوں، فرمائیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی حکیم صاحب، مجھے اریٹیبل باؤل پرابلم ہے بہت زیادہ۔ جی جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں کافی بلوٹنگ رہتی ہے اور پیٹ کے نیچے والے حصے میں بہت درد ہوتی ہے، کئی دفعہ تو اس قدر درد ہوتی ہے نیچے والے حصے میں بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ کہ ڈاکٹر نے گولیاں تو دی ہے لیکن کہتے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں بہت پریشان اس کی وجہ سے رہتی ہوں، بھوک نہیں لگتی، سم ٹائم کافی ٹائم میری طبیعت، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، بہت سستی سی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پیٹ والے نیچے والا حصہ جو ہے وہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بھاری ہے، اور ہمیشہ تھوڑا 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 درد آلویز رہتا ہے۔ محترمہ آپ کدھر سے بول رہی ہیں؟ میں جی اسکاٹ لینڈ سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اب پوری ہسٹری لینی پڑتی ہے، ایک معالج کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جب تک پوری ہسٹری نہ ہو، مریض کا مزاج نہ معلوم ہو، اور اس کے علاوہ آپ کو بلڈ پریشر، شوگر، معدے کی کیفیت اور کیا کیا مسائل ہیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے کوئی پراپر ہربس یا پراپر دوائی کا ریکمینڈ کرنا۔ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے 3 اور 4 مئی کو گلاسکو آ رہے ہیں پالک شیلڈ میں، وہاں کے لیے آپ اپائنٹمنٹ بھی بنا سکتی ہیں، اور یا آپ تفصیلی طور پر پورا اپنا ہسٹری لینے کے بعد، جو کہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے ساری، اور پھر آپ کو بہتر ڈائٹ پلان بھی بتایا جا سکتا ہے، آپ کے لیے جو بہتر جو ہے جڑی بوٹیاں وہ بتائی جا سکتی ہیں، پرہیز آپ کے لیے بتایا جا سکتا ہے، کیا پرہیز آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اب بہت سی ایسی جو امراض ہوتی ہیں، جیسے انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ مسائل جو ہیں ان کے، اب ایسے مسائل میں سب سے ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو جو ہے قبض نہیں ہونی چاہیے، دوسرا جو ہم غذا استعمال کر رہے ہیں اس میں تبدیلی لانی ہے، سرخ مرچ اور نمک کو جو ہے جتنا جلدی کم سے کم کر دیں گے اسی میں ان کے لیے فائدہ ہے۔
ان کے لیے یہ ہے کہ غذا میں جو ہے تبدیلی لائیں، اور اس میں یہ ہے ان کے لیے کہ ایک جوس جو ان کے لیے فائدہ مند ہے وہ ہے سیب اور کیرٹ اور بیٹ روٹ. یہ جوس فریش بنائیں، اس میں 1 چمچ شہد ملا کر وہ ضرور لیں. اور آفٹرنون انار کا جوس، اس میں بھی اس جو پہلے جوس ہے اس میں بھی 1 چمچ آملے کا جوس اور 1 چمچ جامن کا جوس ملانا ہے. اور یہ انار کے جوس میں بھی 1 چمچ جامن کا 1 چمچ جو ہے آملے کا جوس ملانا ہے. صبح کے ناشتے میں آپ نے تلبینہ کا استعمال ضرور کرنا ہے. تلبینہ کو بکری کے دودھ میں پکا کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر وہ ضرور لیں. اب جب پوری ہسٹری ہوگی تو پھر آپ کو بہتر میں بتاؤں گا کہ آپ کے لیے کون سی جو ہے جو آپ کے لیے کون سی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ فائدہ مند ہیں. لیکن اگر آپ میری گولڈ، نیم کے پتے اور گلے سرخ اس کی ٹی بنا کر پئیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی، جو ہمارے معزز ناظرین جو ہمارا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے بہتر سے بہتر جو ہے پروگرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چیزیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں کی ریسرچ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان جڑی بوٹیوں میں جو فوائد رکھے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے بارے میں بتانے کی، کہ تاکہ آپ اس سے مستفید ہوں، اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں بے شمار فوائد سے مالا مال ہوتی ہیں. آپ اس پر عمل کر کے تو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں کس قدر حکمت پشیدہ رکھی ہے. جتنی بھی آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبیاں رکھی ہیں آج کے موسم کے مطابق. جو آپ کے پاس جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، جو پھول ہوتے ہیں، آج کل بہار کا موسم ہے، اس کے مطابق بتاتا ہوں کہ آج کل جو سیزن ہے وہ ہے میری گولڈ پھول ہے. ہاں جی، کال کیا؟ ہیلو السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ آج کل جو سیزن ہے وہ میری گولڈ ایک پھول ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں گینڈے کا پھول کہتے ہیں. اب اس کے پیٹل یعنی اس کی پنکھڑیاں، اگر ہم اس کو پانی میں ابال کر اور اس میں تھوڑا سا ادرک، جنجر تھوڑا سا پیس اس میں وہ ملائیں، اور تھوڑی سی سونف، آپ اس کی ٹی بنا کر کھانے کے بعد استعمال کریں. خاص طور پر جن لوگوں کو تخدیری کیفیت، کھانے کے بعد بلوٹنگ ہوتی ہے، کھانے کے بعد
گیس بنتی ہے اور السر کی کیفیت ہوتی ہے، اور ان سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند یہ ٹی ہے۔ اور اس کو 1 چمچ اگر شوگر نہیں ہے اس میں چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر اس کو ٹی بنائیں۔ ایک تو ذائقے میں بھی بہت ہی اچھا ذائقہ بنتا ہے، کلر بھی اس کا بہت ہی اچھا پنک یلو سا کلر بنے گا، اور اس کا فوائد جو ہیں وہ بہت ہی بہتر ہیں۔ دیکھیں، جو چیزیں ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر آپ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو جب آپ کو فائدہ ہوتا ہے پھر آپ کو ان چیزوں کی قدر ہوتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان جڑی بوٹیوں کی افادیت کو سمجھیں اور موسم کے مطابق جو چیزیں ہیں اس سے فائدہ حاصل کریں۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں کہ موٹاپا، اوبیسٹی، ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو سلم رکھے، بہتر رکھے اور موٹاپا نہ ہو۔ خاص طور پہ خواتین کے لیے میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار اسی موسم میں ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو وہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ان میں اگر ہم چونگ، آج کل جو سیزن ہے چونگ کے بڈس پھول کھلنے سے پہلے، اور اس کے ساتھ ہم نے سورج مکھی سن فلاور کے پیٹلز یہ لینے ہیں۔ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو جی، ڈراپ ہو گئی کال آپ کی۔ اب ہم یہ دونوں چیزیں لے کر، ہیلو ہیلو، ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بولیں، کون سا آپ بول رہی ہیں، کدھر سے؟ جی میں نے کچھ پتہ کرنا، بولیں۔ میرا نا منہ بڑا کڑوا رہتا ہے تو میں نے پتہ کرنا کہ اس کا کوئی علاج ہے۔ ٹھیک، منہ کڑوا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹیلی فون رکھ دیں اور ٹی وی پہ سنیں۔ دیکھیں، جو میں پہلے بتا رہا تھا تھوڑا سا میں اس کے طرف جاتا ہوں کہ ابھی آپ نے 2 چیزیں لینی ہیں، کچنار، اور آپ نے سن فلاور سورج مکھی کے پھول کے پیٹلز لے کر اس کو آپ نے پانی میں پکانا ہے اور اس کی ٹی بنانی ہے، اور اس میں آپ نے ارک محضل خاص جو کہ جڑی بوٹیوں کا ارک ہوتا ہے، نمبر 1، 2 اور 3 تینوں میں سے 1 چمچ ارک اس میں سے ملانا ہے، اور وہ دن میں 2 دفعہ لینا ہے۔ جتنے بھی خواتین کے موٹاپے کے مسائل ہیں اس کو بہتر کرنا، خاص طور پر جو پیٹ کے اوپر جو فیٹ جو ہے ڈپازٹ عموماً خواتین کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے، یا یوٹرس کے اوپر اگر ورم ہو، اس سچویشن کے لیے بہت ہی فائدہ مند قدرتی جو ہے یہ غذائی علاج ہے۔ اب اس کو ہم استعمال کر کے تو دیکھیں، لیکن موٹاپا تبھی جاتا ہے سب سے پہلے
تو اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک پختہ ارادہ کہ ہم نے ہر صورت میں ویٹ کو کم کرنا ہے. جب یہ انسان پختہ بعمل ارادہ کر لیتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے عمل شروع کر دیتا ہے، غذا میں تبدیلی لے آتا ہے، غذا میں زیادہ فروٹس اور سبزیوں کا استعمال کرتا ہے، چکنائی والی چیزیں جو ہے اس کا استعمال کم سے کم کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی آپ کا جو باڈی میں جو ہے آپ کی باڈی سلم ہونا شروع ہو جاتی ہے، فیٹ برن ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک تو پانی جو ہے کوشش کرنی ہے کہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں. اور جب آپ ایسی سچویشن، ہاں جی کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی بولے. My name is Thakra, and I'm actually Hindu, but I like to speak to the doctor if it is possible. Okay, carry on. You are on air. بات کریں آپ. Hello. بات کروں نا. Okay, I have a problem in reference to I got a swelling just just under where the navel is. And when I swallow, there is a sensitivity, a nerve which is very sensitive. Okay. And it's very painful. So I'm really not sure what's happening. And I've got a second matter is that I've just received a call from my GP saying my cholesterol is 7.9. 7.9. Yeah. Okay. And I get huffed and puffed very quickly, if I walk a distance or something. So I'll be obliged if there is anything you can show me or guide me here. Okay. You can take this one. Loki juice. Loki. This one. Can you kindly give me a second? I'll just take a pen. Give me just half a second, yeah? I'll just pick up the phone from the other end and I'll pick up start writing. Okay. Just a second. Hurry up, because the program's time's about end now. Hello? Yeah. You can take this one, Loki juice plus tulsi plus podina, and this one 1 teaspoon, 1 teaspoon amla juice, 1 teaspoon jamun juice. Take half cup of semi-warm water and mix it in this water and take twice a day. In the morning you can take Talbina plus and boil in got milk about Talbina, this one 2 tablespoon, and add this one 250 ml got milk and put it in this heat, and when its density comes high, and add 1 teaspoon little bee organic honey. Take 1 bowl in as a breakfast. For this one tea, you can take after this one meal. This one desi rose petal, this one kachnar, this one birds, and third thing is gold Mary petals, and 1 piece of ginger. Make it tea and add 1 teaspoon little bee organic honey. Take twice a day. You see, after 2 or 3 weeks, you see the result. Inshallah ta'ala, you feel better.
ہاں جی، دوسرا میں اب بتاتا چلا جاتا ہوں کہ ہمارا جو ہفتہ وار مصروفیت ہوتی ہے وہ سیٹرڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم ہوں گے 12 تاریخ کل انشاءاللہ تعالی ہم ساؤتھ ہال لنڈن میں ہوں گے دوپہر 2 بجے سے لے کر اور 6 بجے تک، اور منڈے کو انشاءاللہ تعالی 28 اپریل کو ہم ہوں گے برمنگھم میں 1 بجے سے 3 بجے تک، اور اس کے علاوہ گلاسکو اسکاٹ لینڈ والوں کے لیے خصوصی جو پروگرام ترتیب دیا ہے وہ 3 اور 4 مئی کو انشاءاللہ تعالی ہم ہوں گے گلاسکو میں پالک شیلڈ میں۔ جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنٹمنٹ بنا کے آ سکتے ہیں، اور جن لوگوں سے بات نہیں ہوئی وہ 10-15 منٹ جب پروگرام ختم ہونے کے بعد دوبارہ بھی ٹیلی فون کر سکتے ہیں، اور کوئی چیز سمجھ نہیں آئی وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو رشتوں کے سلسلے میں جو ہماری خدمات ہیں، اگر بہت سی فیملی ہمیں جو ہے وہ اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں بھی کہتی ہیں کہ آپ اس سلسلے میں بھی ہماری ہیلپ کریں۔ اگر آپ اہلِ شیعہ ہیں یا اہلِ سنت آپ کا تعلق ہے، سید ہیں، اہلِ شیعہ یا اہلِ سنت، تبھی بھی آپ ہمیں بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنے کوائف بچیوں کو لکھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سنی ہیں، کوئی بھی قوم سے ہیں، گجر ہیں یا ارائی ہیں، مغل ہیں، جٹ ہیں، بھٹی ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کے بچیوں کے لیے پڑھے لکھے اچھے گھرانوں سے اگر آپ اس سلسلے میں بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، 10-15 منٹ اسی نمبر پر آپ دوبارہ بھی ٹیلی فون کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جمعے کو دوبارہ 4 سے 5 بجے تک حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب حکیم شفقت علی شاہ، مع السلام۔